بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام کے حوالے سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، کہ خدایا تو اپنے نبی اور اپنے امام کی مجھے معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں انہیں نہیں پہچانوں گی تو اپنے دین سے خارج ہو جاؤں گی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معرفت یعنی پہچاننا، اور یہ اتنا اہم ہے کہ جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے عبادتوں کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ ہے کہ اگر ذرہ برابر عمل ہے اور معرفت کے ساتھ ہے تو وہ پہاڑ برابر ہے، اور اگر پہاڑ برابر عمل ہے بغیر معرفت کے ہے تو وہ ذرہ برابر ہے۔ شاید سلمان اور ابو ذر میں عبادت کے حوالے سے فرق نہیں تھا، بلکہ فرق تھا ان کے دل میں معرفت کا، کہ جس کی وجہ سے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ اب معرفت امام، معرفت فقط یہ نہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں اتنا جان لیا کہ کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کب شہادت ہوئی، کہاں پر جو ہے وہ جائے دفن ہے، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، لیکن یہ ابتدائی معلومات ہیں۔ اور معرفت امام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ حقیقتاً معرفت کیا ہے، تو ایک جملہ کہ جو حقیقی منتظرین امام زمان علیہ السلام ہیں وہ ایسے صاحبان عقل و فہم اور معرفت ہیں کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے امام علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارے بچوں کو زمانے کی الغار سے بچا سکے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، گھر محفوظ تھے، لیکن اب کمرے کے اندر، گھر کے اندر، کہ جہاں ساری چیزیں مہیا ہیں، کون ہے کہ جو ہمیں گناہ سے بچا سکے؟ صرف اور صرف معرفت خدا اور معرفت اہل بیت، کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے، امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا امام ہماری سنتے ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے اس طالب علم سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں نے سنا امام نے سن لیا، یعنی تم نے جو مجھ سے ابھی جملہ کہا اس سے پہلے کہ میں نے سنا، میرے کانوں تک پہنچتا، میری سماعتوں تک پہنچتا، امام نے اس سے پہلے جو ہے وہ سن لیا۔ یعنی جو واقعاً صاحبان معرفت ہوتے ہیں وہ اتنا یقین رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم خود غور کریں کہ اگر ہمیں اس بات کا پورا یقین ہو کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ سامنے والا سنے، امام نے سن لیا، تو یقینی بات ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے کہ جو کسی کی غیبت میں ہو، کسی کی برائی میں ہو۔ تو یہ معرفت وہ ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، اور جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے انسان جو ہے وہ مطیع ہوتا چلا جاتا ہے، اطاعت گزار ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی معرفت انسان کو مطیع بناتی ہے۔ اور امام کو محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت چاہیے، جذبہ اطاعت۔ ایک واقعہ کہ جو ملاقات با امام زمان علیہ السلام میں بھی نقل ہوا ہے کہ ابراہیم ہرقلی، یہ امام کا ایک غریب چاہنے والا تھا، بیمار ہوا، شدید بیمار ہوا، اور بیماری بھی ایسی کہ اس کی ران پر ایک زخم ہو گیا تھا۔
یعنی غدود ایک دانہ سا نکل آیا تھا، اور زخم بھی ایسی جگہ پر تھا کہ جب اس نے ڈاکٹرز کو دکھایا، طبیبوں کو بتایا، تو طبیبوں نے کہا کہ یہ ایسی نرو کے اوپر زخم ہے کہ اگر اس کی سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بہے گا کہ تم مر جاؤ گے، زندہ نہیں رہ سکو گے۔ تو اس وقت ہم جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ جب تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بغداد جاؤں گا۔ بغداد کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے۔ بہرحال ایک عالم کی ذریعے سے یہ جو ہے وہ بغداد پہنچے، اور بغداد پہنچنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹرز کو جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد کہا، وہی جواب دیا کہ یہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر جو ہے وہ زخم ہے، دانہ ہے کہ اگر ہم اس کی سرجری کریں گے تو اتنا خون بہے گا کہ تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ شدید تکلیف میں جب تمام طبیبوں نے جواب دے دیا تو یہ بہرحال مایوس نہیں ہوا، امام کا چاہنے والا تھا۔ اس نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے مگر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک طبیب ہے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ ایک مرتبہ سامرا پہنچا، کہا میں سامرا جاؤں گا۔ بغداد سے سفر کر کر سامرا پہنچا، شدید تکلیف ہے مگر بہرحال پورے یقین کے ساتھ جو ہے یہ ابراہیم ہرقلی جو ہے وہ سامرا آیا کہ مجھے یقیناً یہاں شفا مل جائے گی۔ 10ویں 11ویں امام کے روضے پر آیا، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی قبر مطہر پر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سلام کیا، امام کی زیارت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرداب میں پہنچا، جہاں زمانے کی امام کو آخری مرتبہ لوگوں نے دیکھا۔ وہاں پر اس نے جو ہے وہ عریضہ لکھا، باقاعدہ ایک عمل کیا کہ جس میں 7 دن کا ایک استغاثہ تھا امام سے، وہ عمل انجام دیا، اور 7 دن تک یہ امام سے اس سرداب کے اندر وہ وظیفہ اس نے انجام دیا، اور امام سے استغاثہ کرتا رہا شدید تکلیف میں۔ اور جب 7 دن گزر گئے اور امام کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی، بالکل خاموشی، تو بہرحال اس نے جو ہے وہ ایک مرتبہ امام سے کہا کہ مولا ٹھیک ہے، میرا کام تھا توسل کرنا، میرا کام تھا جو ہے وہ آپ سے مدد طلب کرنا، لیکن اگر میری تمام تر جو ہے وہ دعاؤں کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہوا تو مولا اگر آپ کی مرضی یہی ہے تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی رہوں گا۔ ایک تو بہرحال یہ چیز ہے کہ شکوے شکایت یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہے، نہیں بلکہ بہرحال اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، اس نے دعا کی اور اس نے جو ہے وہ عمل انجام دیا، لیکن جب تکلیف صحیح نہیں ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ کی مرضی، اگر آپ مجھے اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے اب میں اسی طرح زندگی گزاروں گا جتنی میری زندگی ہے، اور کل میں الوداعی سلام کرنے آؤں گا، اور پھر واپس جو ہے وہ ہلا کے قریب جہاں رہتا تھا کہا کہ میں چلا جاؤں گا۔ اب جب دوسرا دن آیا، یہ شخص جو ہے وہ الوداعی سلام کرنے کے لیے نکلا، دجلہ گیا، وہاں جا کر اس نے جو ہے وہ غسل کیا، صاف لباس پہنا، ایک برتن میں پانی لیا کہ اگر خون نکلا اور کپڑے نجس ہو گئے تو اس کو پاک کروں گا، اور ایک لکڑی کے سہارے، کیونکہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ صحیح سے جو ہے وہ چل نہیں پا رہا تھا، لہٰذا ایک ہاتھ میں لکڑی اور ایک ہاتھ میں پانی کا وہ برتن، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ روانہ ہوا امام علیہ السلام کے روضے کی جانب، یعنی ہمارے 10ویں اور 11ویں امام کے روضے کی جانب۔ ابھی قریب ہی پہنچا تھا تھوڑا کہ اس کے کانوں میں، ابراہیم ہرقلی کے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا، ابراہیم ہرقلی نے دیکھا 4 گھوڑے سوار ہیں جو دجلہ کی طرف سے آ رہے ہیں، 4 نورانی گھوڑے سوار، اور بہرحال اس نے جو ہے وہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس اپنے سادات رہتے ہیں تو ان میں کوئی ہو، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ واپس پلٹ کر جو ہے وہ چلنے لگا۔
لیکن ایک مرتبہ حیران رہ گیا کہ وہ گھوڑے سوار جو تھے وہ ایک مرتبہ اس کے قریب آ کر رک گئے اور انہوں نے جو ہے وہ گھوڑوں کو پلٹایا اور ابراہیم ہرقلی کے بالکل سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، ایک دائیں ایک بائیں، اور ایک بالکل پیچھے جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ یہ کہتے ہیں ابراہیم ہرقلی کے جو سامنے تھے گھوڑے پر سوار، انہوں نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا، اے ابراہیم۔ تو میں نے جو ہے وہ جوابی سلام دیا۔ میں حیران تھا کہ انہیں میرا نام کیسے پتا۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے ابراہیم، یہ بتاؤ تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہتا میں حیران ہوا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت جو ہے وہ تکلیف ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا، جو سامنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہے، قریب بلائیں گے، ہاتھ لگائیں گے، دبائیں گے، خون نکلے گا اور میں جو ہوں نجس ہو جاؤں گا، پھر پاک کرنا پڑے گا، مجھے حرم جانا ہے اور پھر حرم سے واپس اپنے شہر جانا ہے۔ تو کہتے کہ میں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے جو ہے وہ مرتبہ مسکرا کر دیکھا اور جھک کر ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر انہیں جو ہے وہ مجھے اپنے سے قریب کر لیا اور مجھ سے کہا کہ ابراہیم بتاؤ تمہارا زخم کہاں ہے؟ کہ میں نے کپڑا ہٹایا تو ران پر ایک زخم۔ انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا اور پھر ہٹا لیا۔ ابراہیم کہتا مجھے ہلکی سی تکلیف ہوئی اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے شفا دی دی۔ اب ابراہیم کہتے ہیں میں چونکا اور مجھے محسوس ہوا کہ میری تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو زخم کا نام و نشان نہیں تھا، خون کا ایک ڈراپ تک نہیں تھا۔ ابھی کہتے ہیں میں کبھی زخم کو دیکھتا تھا، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ پھر وہ سیدھے ہاتھ پر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا ابراہیم کیا دیکھتے ہو؟ یہ حجت خدا ہے، فرزند زہرا، تیرے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں جیسے میں نے سنا فوراً اپنے سر کو مولا کے رکابوں پر رکھ دیا اور ایک مرتبہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جو ہے وہ رواں ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہرقلی امام نے مجھ سے کہا کہ ابراہیم واپس جاؤ، حاکم وقت کو پتہ چلے گا، پورا بغداد جمع ہو جائے گا، تیرے لباس کو لوگ نوچیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو گورنر ہے وہ تمام حکیموں کو بلائے گا، وہ تمہارے زخم کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حاکم تمہیں انعام دینا چاہے گا، تم نہیں لینا اور پھر واپس جانا، ہمارا فلاں بیٹے سے ملاقات کرنا، وہ تمہیں کچھ دے گا اور تمہاری زندگی آرام سے گزرے گی۔ اور پھر یہ کہہ کر ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ جو شخصیات تھیں ان میں جو سامنے شخصیت تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور واپس چلنے لگے۔ ابراہیم بھی پیچھے چلنے لگا، مولا مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے، مولا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امام رکے اور ایک مرتبہ کہا ابراہیم تم سے کہا تم جاؤ، پھر گھوڑا آگے بڑھایا، ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا، مولا مجھے بھی ساتھ لے لیجئے۔ یہاں تک کہ امام نے پھر جو ہے وہ ابراہیم کو منع کیا کہ ابراہیم واپس جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ ابراہیم جو ہے وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دوڑنے لگا، تو اب سوال یہ کہ آیا یہ ابراہیم کیوں امام کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا تھا؟ یقیناً محبت ہی میں امام کے پیچھے جا رہا تھا کہ مولا میں نے آپ کی زیارت کر لی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، رو رہا تھا۔ لیکن جب ایک مرتبہ تیسری مرتبہ بھی یہ دوڑتے ہوئے امام کے پیچھے آیا تو امام ایک مرتبہ جو ہے وہ رکے اور پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ ابراہیم کیسی محبت ہے جس میں اطاعت نہیں، میں کہہ رہا ہوں واپس جاؤ اور تم میری بات کی اطاعت نہیں کرتے، کیسی محبت ہے۔ ابراہیم فوراً رک گیا، مولا مجھے معاف کریے۔ بس امام کا پیغام کیا ہے؟ امام کا یہی پیغام ہے کہ محبت میں دیوانگی نہیں بلکہ اطاعت چاہیے۔ امام کو اطاعت گزار چاہیے کہ جو مولا کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیں۔ اور یقیناً کربلا میں اس کی سب سے بڑی مثال قاضی عباس علمدار کی مثال ہے۔ اگر ہمیں قاضی مولا عباس جس طرح اطاعت کی، اگر اس کا 1% بھی
جو ہے وہ ہم اور ہمارے اندر جو ہے جو آ جائے، تو یقینی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔